یہ سرفراز کی کہانی کی چوتھی قسط انتہائی سسپینس اور بہت زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ ہلاکو خان کو اس کی طاقت کے بارے میں خبر ہو چکی ہے اور اس نے باقاعدہ اس کے بارے میں جتنی معلومات وہ لے سکتا تھا اس نے لی ہے، یعنی اس کے UFO خلائی جہاز اور اس کے علاوہ اس کی دیگر جدید سہولتیں ہلاکو خان کو کچھ خبر ہو چکی ہے۔ حالانکہ وہ ایک پرانا دور ہے مگر اس کے باوجود اس نے کافی حد تک خبر یعنی معلومات حاصل کر لی ہے اور اس نے ایک ایسی چال چلی ہے جو سرفراز کے لیے مشکل گھڑی بن سکتی ہے۔ یہ چوتھی قسط جو کہ میں آپ کے سامنے وائس پہ لا رہا ہوں، اس میں آپ اسے لازمی دیکھیں، اور اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کہانی کا تسلسل برقرار رہ سکے۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ سرفراز کو خبر ہو چکی ہے القدس کے حالات کی، کہ وہاں کی حالات اب سازگار نہیں ہیں۔ ہلاکو خان نے وہاں کی گورنمنٹ کو اپنے ماتحت ہونے پہ مجبور کر دیا ہے، تو اسی وجہ سے سرفراز اب کوئی نئی جگہ کی تلاش میں ہے جہاں یہ قافلے کو لے جا سکے۔ کہانی کا یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ سرفراز انتہائی پریشانی کے عالم میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حالات بھی کیسے ہیں، اتنے دور کا سفر کرتے ہوئے، اتنی مشکلات جھیلتے ہوئے، جبکہ 3 لوگوں کا انتقال بھی ہو چکا ہے، تو اچانک ایسی خبر ملی ہے۔ مگر سرفراز نا امید نہیں تھا، اسے اللہ اور اس کے رسول پر پورا بھروسہ تھا کہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ سرفراز کے ساتھ جو کہ قافلے میں شامل تھے لوگ، وہ بھی سرفراز کی کیفیت اور اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی پریشانی کی بات ضرور ہے۔ انہی میں سے ایک بوڑھا شخص سرفراز کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، بیٹا تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ سرفراز اس بوڑھے آدمی کو جواب دیتا ہے، ہاں بابا، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے کچھ ہے مگر ہوتا کچھ ہے، مگر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکلے گی۔ معاملہ کچھ یوں ہے بابا کہ جہاں ہم القدس کی طرف جا رہے تھے وہاں کے حالات اب صحیح نہیں ہیں، اس وجہ سے اب میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی محفوظ جگہ جہاں پہ یہ قافلہ اپنی آخری پڑاؤ کر سکے، یعنی کہ اپنی منزل تک پہنچ سکے، جو کہ محفوظ ہو ہلاکو خان کی فوج اور دیگر دشمنوں سے۔ تو بابا اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پتہ کس طرح چلا کہ القدس کے حالات اب خراب ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک ہمیں وہاں سے کوئی خبر بھی نہیں ہوئی اور ہم اب تک محو سفر پر ہیں۔ سرفراز بابا کو بولتا ہے کہ کچھ چیز میرے پاس ایسی ہے، وقت آنے پر آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ مجھے کیسے انفارمیشن ملی، مگر مجھے خبر ہو چکی ہے کہ وہاں کے حالات اب سازگار نہیں ہیں، وہاں جانا بالکل خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بابا بولتے ہیں کہ بیٹا یہ بات ابھی کسی کو بتانا نہیں، سب ویسے ہی دکھ اور صدمے میں ہیں، 3 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، یہ خبر ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ ہاں اگر کوئی حل نکلے تو پھر اعلان کرنا، باقاعدہ ان لوگوں کو تسلی پر رکھنا اور اعتماد میں لینا۔ جی بابا میں نے بھی یہی سوچا ہے، سرفراز کہتا ہے۔ پھر وہ بزرگ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں دیگر لوگوں کے پاس۔ سرفراز جس نے کہ ڈرون بھیجا ہوا تھا، تقریباً تھوڑی دیر ہو چکی تھی ڈرون کو گئے ہوئے، اب اس کے ہولوگراف والی واچ میں باقاعدہ وہاں کی انفارمیشن لائیو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ منظر ایک منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ رات کا وقت تھا مگر جو ڈرون خلائی شٹل کافی ہائی ٹیک سسٹم سے لیس تھا، اس میں ایسے کیمرے نصب تھے جو تھرمل ویژن تھے اور رات میں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ کوئی آواز وغیرہ بھی سن سکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو سرفراز کو پتہ چلتا ہے کہ شمال اور مشرق کی طرف ایک وادی ہے جو کہ کافی دشوار گزار اور کافی سرسبز بھی ہے۔ سرفراز ڈرون کو اور نیچے لے کے جاتا ہے اور قریب سے انفارمیشن لینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اور کوئی معاملات بھی ہو تو وہ پتہ چل سکے۔ تو سرفراز کو وہاں کچھ اور لوگوں کی بھی موجودگی کا علم ہوتا ہے، شاید وہ بھی بغداد سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ہلاکو خان کے حملے کے وقت، عام شہری، اور کافی سالوں سے شاید ادھر ہی رہ رہے ہیں کیونکہ بغداد میں حملہ ہوئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکا ہے۔ سرفراز کو تھوڑی دیر بعد ڈرون کے ذریعے بالکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ جگہ سیکیور ہے، ہاں وہاں کچھ لوگ ہیں، مگر ان کے بھی بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بغداد سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں جب ہلاکو خان کا حملہ ہوا، اور مجبور اور بے سہارا لوگ ہیں۔ تو سرفراز وہاں جانے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیتا ہے، اور فیصلہ کرنے کے بعد سرفراز سارے لوگوں کو بلاتا ہے اور بولتا ہے جب سارے لوگ آ جاتے ہیں اس کے قافلے والے
تو ان کو بولتا ہے کہ اب ہم اپنا راستہ تبدیل کر رہے ہیں، ہمیں جانا تھا القدس کی طرف مگر وہاں کے اب حالات سازگار نہیں ہیں، تو ہم اب اپنا راستہ تبدیل کرتے ہوئے شمال مشرق کی طرف ایک اچھا اور محفوظ علاقہ ہے وہاں جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ سرفراز کی باتیں سن کے پریشان ضرور ہوتے ہیں مگر ان کو سرفراز کے اوپر بھروسہ تھا اور سب سے پہلے اللہ کے اوپر بھروسہ تھا۔ سرفراز پھر بولتا ہے کہ سفر بڑا لمبا ہے اور بیچ میں کہیں پانی وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے یہاں سے پانی اکٹھا کر لیا جائے دریا سے، اور پھل وغیرہ کھجور وغیرہ جتنی ہو سکے اکٹھی کر لیا جائے۔ 60 کلومیٹر طویل فاصلہ ہے جو کہ ریگستان سے ہو کے گزرتا ہے۔ سرفراز بولتا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ یہاں سے نکل جائیں گے اور اپنی منزل تک اگر اللہ نے چاہا تو بحفاظت پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو تھکے ہوئے لوگ تھے وہ آرام کرنے چلے جاتے ہیں اور سرفراز بھی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اس کے ہائی ٹیک واچ جو کہ اسے پروٹیکٹ اور ہائی ٹیک شیلڈ فراہم کرتی تھی، جس کی وجہ سے اسے کوئی تلوار، گولی، خنجر، یہاں تک کہ ایٹم بم بھی اس کے اوپر بے اثر تھا۔ حالانکہ وہ زمانے میں ایٹم بم وغیرہ کا تصور نہیں تھا، مگر اگر ایٹم بم بھی اگر اس پہ اٹیک کیا جائے تو اس کا اوپر بے اثر ہے۔ یہ بہت ہائی ٹیک شیلڈ فراہم کرتی تھی۔ سرفراز بھی کچھ دیر آرام کر لیتا ہے اور فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر سب کو اٹھاتا ہے اور باقاعدہ تیاری کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ لوگ پانی اور کھجور اور جہاں تک ہو سکے دیگر پھل وغیرہ اکٹھی کر لیتے ہیں۔ مچھلی پکڑنے کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ مچھلی نہیں پکڑ پاتے۔ فجر کی نماز یہ لوگ ادا کرتے ہیں اور باقاعدہ پھر سفر کی تیاری مکمل کرنے کے بعد باقاعدہ سفر کا آغاز کر دیتے ہیں، جو کہ 60 کلومیٹر دور شمال مشرق کی طرف وہ علاقہ تھا۔ سرفراز کی کوشش تھی کہ جتنی جلد ہو سکے دوپہر سے پہلے جتنا فاصلہ طے ہو سکتا تھا کر لیں۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ یہ سرفراز کا قافلہ آگے بڑھا چلا جا رہا تھا، واضح و عرض صحرا، اور جہاں تک نگاہ جائے صرف ریگستان ہی ریگستان تھا۔ دھوپ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ سفر برقرار رکھنا بالکل ناممکن تھا، تو سرفراز نے اپنے قافلے کو ایک جگہ پڑاؤ میں رکنے کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسا اونچا ٹیلا تھا ریت کا جہاں تھوڑی بہت چھاؤں تھی، تو سرفراز اور اس کے قافلے یہاں رک جاتا ہے۔ سرفراز سوچتا ہے کہ سفر اب زیادہ سے زیادہ 2 دن کا ہے۔ سرفراز کو یہ بھی پتہ تھا کہ جتنی بھی کوشش کی ان لوگوں نے پانی جمع کرنے کی، اتنی پانی یہ جمع نہیں کر سکے پینے کا پانی، کیونکہ ان کے پاس چاگلیں بڑی محدود تعداد میں تھیں، تو پانی یہاں تک کہ سفر میں تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اب سرفراز کو نئے پانی کے سوتوں کی ضرورت تھی، تو سرفراز نے اس کام کے لیے اپنے ڈرون، جو کہ اس وادی کی طرف تعینات تھے جہاں یہ لوگ جا رہے تھے، محفوظ وادی، وہاں سے وہ ڈرون بلواتا ہے اور اس کو پانی کے سرچ کے لیے لگا دیتا ہے، یعنی کہ چشمہ یا کوئی سوتا وغیرہ یا کوئی تالاب، نگلستان وغیرہ۔ سرفراز کی ہائی ٹیک گھڑی میں اس کے ساری لوکیشن پتہ چل رہی ہوتی ہے ڈرون کی، اس کے ہولوگراف والے اسکرین میں، مگر سرفراز کو جو چیز پتہ چلتی وہ چونکا دینے والی تھی۔ اسے پانی کا تو پتہ ابھی تک نہیں چلا تھا، مگر جو چیز اسے پتہ چلی تھی وہ ایک حیرت انگیز اور چونکا دینے والی چیز تھی۔ تقریباً کچھ کوس کے فاصلے میں ایک ٹیلے کے پیچھے اس کے ڈرون نے تقریباً ہلاکو خان کی 100-150 کے قریب چھوٹی یعنی ٹکڑی کو کیپچر کیا تھا، جو کہ پرسرار طریقے سے سرفراز کے قافلے کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ سرفراز یہ چیز دیکھ کے چونک پڑتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یہ ہلاکو خان کی جو فوج ہے یہ کس طرح کی حرکت کر رہی ہے، وہ ڈائریکٹ دو بدو لڑائی کیوں نہیں کر رہی ہے اور چھپ کے پیچھا کیوں کر رہی ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والی اور حیرت انگیز چیز تھی۔ سرفراز اپنے ڈرون کو اور قریب اور ان کی آوازیں سننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کچھ پتہ چل سکے کہ معاملہ کیا ہے اور یہ کیوں اس طرح چھپ چھپا کے پیچھے آ رہی ہے۔ دراصل معاملہ کچھ یوں تھا کہ سرفراز کا جب فرسٹ ٹائم مقابلہ ہوا تھا ہلاکو خان کی فوج سے، جب وہ قیدیوں کو چھڑا رہا تھا، تو اس نے اپنا لیزر گن باقاعدہ استعمال کیا تھا اور اس کے کپڑے بھی کچھ عجیب سے تھے، جس کی وجہ سے جو فوجی بچ کے جانے یعنی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے آگے سرداروں کو خبر دی کہ ایک عجیب سا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا ہتھیار ہے، یہ نامعلوم کیا چیز ہے جس سے روشنی نکلتی ہے اور وہ جو چیز اس کے سامنے آتا ہے وہ جل کے خاک ہو جاتی ہے۔ یہ خبر گھومتے گھماتے ہلاکو خان تک پہنچی، تو اس نے جو فوجی موقع واردات میں تھے جو بچ گئے تھے ان کو بلوایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے بھی وہی بات بتائی۔ تو یہ ہلاکو خان جب یہ باتیں سنتا ہے تو اس کو اپنی پرانی ایک نجومی کی بات یاد آتی ہے جس کو وہ قتل کروا چکا تھا، جب اس نے بتایا تھا کہ اگر بغداد پہ حملہ کیا تو یہ حملہ آپ کے لیے تباہ کن اور قیامت خیز ہوگا۔
تو فوراً دوسرے نجومی کو بلواتا ہے ہلاکو خان۔ اس دور میں نجومیوں سے بات کرنے اور مستقبل کی رائے لینے کا عام رواج ہوا کرتا تھا۔ جس نجومی کو وہ بلواتا ہے وہ اپنی زندگی کی امان طلب کرتا ہے اور بولتا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میری زندگی کی ضمانت دی جائے۔ تو ہلاکو خان اسے اپنی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو وہ پھر اپنا ذائچہ بناتا ہے اور جو بات اسے بتاتا ہے وہ ہلاکو خان کے لیے ایک پریشان کن اور بہت زیادہ ٹینشن کی بات تھی۔ وہ بولتا ہے یہ جو بندہ جو آپ کے مد مقابل آ چکا ہے اور جو بغدادی لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا ہتھیار تو ایک معمولی ہتھیار ہے جس سے آپ کے فوجی کو اس نے قتل کیا۔ اصل میں اس کے پاس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار موجود ہے جو بغداد سے کچھ دور کوئی نامعلوم مقام پہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ اس قدر خطرناک ہے، اگر وہ اس چیز کو لے کر آیا تو پوری کی پوری فوج آپ کی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ وہ باقاعدہ اکیلے ہی تن تنا آپ کو شکست دے سکتا ہے۔ تو ہلاکو خان اس کی یہ بات سن کے سخت غصے میں آ جاتا ہے، مگر کیونکہ اس نے اس کی زندگی کی امان طلب کی تھی تو خاموش ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی توڑ ہوگا یا نہیں ہے توڑ۔ تو نجومی بولتا ہے کہ ہاں توڑ ضرور ہوگا، مگر اس کے لیے آپ مجھے 1-2 دن کی مہلت دیں۔ 1-2 دن معلوم نہیں وہ کون سا علم کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے جو بتایا وہ کچھ یوں ہے۔ نجومی ہلاکو خان کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور جھک کے سلام کرتا ہے اور بولتا ہے اگر جان کے امان ہو تو میں آپ کو عرض کروں میں نے اس کا توڑ نکالا ہے، جو کہ بڑا مشکل ہے مگر ہے۔ ہلاکو خان اسے سر کے اشارے سے بولتا ہے ہاں بتاؤ کہ کیا حل ہے۔ نجومی بولتا ہے یہ شخص مسلمانوں کے لیے سینے میں بہت درد رکھتا ہے، ہاں اس کو اس چیز سے توڑا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کہ اس کے پاس ایک عجیب سی چیز ہے جو ہواؤں میں اڑتی ہے، ہواؤں سے پرے بھی جا سکتی ہے، وہ بہت طاقتور چیز ہے، اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، تیر کمان۔ اس کے علاوہ جو شخص جو آپ سے لڑنے پہ تلا ہوا ہے اس کے اوپر بھی کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی کوئی صلاحیت ہے جو ہمارے دور سے کافی ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال آگے کی ہے۔ نجومی تھوڑی دیر رکتا ہے، تھوڑا توقف کرتا ہے، پھر دوبارہ بولنا شروع ہوتا ہے۔ بولتا ہے جو اس کا اڑنے والا عجیب سی چیز ہے جو بغداد سے کافی دور کھڑی ہوئی ہے، اس کی ایک کمزوری وقتی طور پر ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ 2-3 سال بعد سورج سے ایک عجیب سی چیز توانائی خارج ہوتی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، مگر وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ باخبر نہ رہے اور بے خبر رہے تو اس چیز کو وہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی جو اس کی سب سے خفیہ طاقت ہے۔ مگر یہ سورج سے کب نکلتی ہے یہ میرے اندازے نہیں بتا سکتے، بس اس کی ایک کمزوری ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کمزوری میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مسلمانوں سے بڑی ہمدردی رکھتا ہے، ہاں اس کے اسی طریقے سے اسے تھوڑا کمزور کیا جا سکتا ہے۔ نجومی خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر ہلاکو خان بولتا ہے کہ اور کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ نجومی بولتا ہے عالی جاں اور کوئی بات میرے پاس ہے نہیں، یہی 2 لفظ تھے آپ سے کہنے کے لیے۔ ہلاکو خان بولتا ہے اب تم جا سکتے ہو۔ نجومی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہلاکو خان اور اس کے کچھ سرداروں کی میٹنگ ہوتی ہے جس پہ طے یہ پاتا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے توڑا جائے جس طرح نجومی نے بتایا ہے، یعنی ایک گہری سازش، اور یہ سازش آپ کو آگے کہانیوں میں پتہ چلے گی۔ اسی سازش کا رد و عمل ہے جو خفیہ طور پر فوج اس کا پیچھا کر رہی ہے، یعنی کہ سرفراز اور اس کے جو قافلے والے ہیں۔ یہ سرفراز کو پتہ اس وجہ سے دیر سے چلا کہ اس نے اپنا ڈرون یعنی خلائی شٹل اپنے قافلے کے ساتھ نہیں لگا رکھا تھا، یعنی کہ حفاظتی دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا، اور اس صورت اسے پتہ چلا کہ جب اسے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اپنے یعنی کہ اس خلائی شٹل ڈرون کو بلایا پانی کے لیے، تو اسے یہ چیز کا علم ہوا کہ یہ اس طرح سے ہلاکو خان کی فوج خفیہ طور پہ ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ کہاں سے پیچھا کر رہی ہے یہ علم ابھی سے نہیں تھا، مگر اس کا اندازہ تھا کہ میرے خیال سے دریائے دجلہ سے ہی فوج پیچھا کر رہی ہے ہلاکو خان کی۔ اب ہم سرفراز کی طرف آتے ہیں۔ سرفراز اپنے ڈرون کو کچھ اور نیچے کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی محو گفتگو اب سرفراز تک باقاعدہ پہنچ رہی تھی، جس سے سرفراز کو پتہ چلتا ہے کہ القدس جہاں پہلے سرفراز جا رہا تھا اب وہاں نہیں جا پایا کیونکہ انہوں نے ہلاکو خان کے آگے سلنڈر کر دیا ہے القدس کی گورنمنٹ نے۔ اور جو چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کن پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ القدس کی تقریباً عوام یرغمال بنا لی گئی ہے اور یہ کوئی گہری سازش ہے۔ یہ سوچ کے سرفراز پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی مسلمان ہیں اور وہ کسی حال پہ مسلمانوں کو تکلیف یا کوئی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ سرفراز سوچ رہا ہوتا ہے یہ کوئی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے،
پھر یہ اپنے اے آئی یعنی کہ خلائی جہاز کے اسمارٹ کمپیوٹر سے جو کہ خودکار سوچ اور تجزیہ دے سکتا ہے اس سے رابطہ کرتا ہے اپنے ہائی ٹیک واچ کے ذریعے جو کہ کمیونیکیشن کا سسٹم بھی فراہم کرتی تھی۔ سرفراز اے آئی کو پوری کنڈیشن اور سچویشن بتاتا ہے۔ اے آئی پورے حالات کا تجزیہ کرتا ہے، پھر سرفراز کو بولتا ہے معاملات بہت نازک ہیں، جو بھی قدم اٹھائیں بڑے سوچ سمجھ کے اٹھائیں، فی الحال میرا مشورہ یہ ہے اپنے قافلے والے کو لے کے آگے نہ بڑھے، یہیں رکے رہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ خاص لوگوں کے جاسوسی کے لیے آپ کے پیچھا کر رہے ہوں، جیسے کہ خلافت عباسیہ کے بچے کچے خاندان کے لوگ، ان کو پکڑنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کی خفیہ طاقت کا کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہلاکو خان تک پہنچ گئی ہے، تو اس چکر میں بھی یہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو سرفراز پوچھتا ہے کیا میں اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہوں یا نہیں؟ حالانکہ القدس کی صورتحال بھی بڑی نازک ہے، وہاں بھی لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے ہلاکو خان کی فوج نے۔ تو اے آئی جواب دیتا ہے فی الحال اگر آپ ہلاکو خان کی فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو رپلائی پہ یہ القدس کے لوگوں کو مار سکتے ہیں، اور اگر آپ القدس میں جا کے اٹیک کرتے ہیں، وہاں کی یرغمالی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کا قتل عام ہو سکتا ہے۔ تو اے آئی اسے بولتا ہے فی الحال آپ انتظار کیجئے اور دیکھیے ان کا اگلی چال کیا ہو سکتی ہے۔ تو سرفراز فیصلہ کرتا ہے کہ فی الحال یہاں رکا جائے اور دیکھا جائے کہ ہلاکو خان کی فوج کیا کرتی ہے۔ پھر اے آئی اسے ایک اور بات بولتا ہے سولر فلیئر کے لیے بھی کوئی حفاظتی اقدام اٹھائیں، کیونکہ سولر فلیئر کا بھی 1-1.5 سال میں خطرہ ہو سکتا ہے آنے کا۔ اس کے لیے آپ کو ایک خلائی شٹل باقاعدہ سورج کے مدار پر بھیجنا ہوگا تاکہ بروقت انفارمیشن مل سکے۔ سرفراز بولتا ہے فی الحال 1-1.5 سال کا وقت ہے تو میں خلائی شٹل وہاں نہیں بھیج سکتا، مجھے یہاں دونوں ہی خلائی شٹل کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ میں خلائی شٹل اگر استعمال کرتا ہوں تو مجھے خلائی جہاز کے اندر یعنی کہ اے آئی سسٹم کے پاس ہونا پڑے گا، کنٹرول روم میں۔ خلائی شٹل سے یہ دیگر کام لینے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اے آئی سے رابطہ منقطع کر لیتا ہے۔ سرفراز اب یہ اپنے ہولوگرام اسکرین پر دیکھتا ہے کہ جو خلائی شٹل یعنی ڈرون ہلاکو خان کی فوج جو کہ چھپ کر ان کا پیچھا کر رہی تھی ان کے اوپر تعینات تھا، وہاں سے ایک سپاہی خفیہ طور پر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سرفراز جب اور معاملات کی جانچ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے ریکارڈ کے مطابق، تو اس کے پاس ایک خط ہے اور وہ خط لے کے سرفراز کے قافلے کی طرف آ رہا ہے۔ سرفراز چوکنا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس خط میں کیا ہو سکتا ہے۔ خط کیونکہ سرسری طور پر خلائی شٹل یعنی ڈرون نے دیکھا تھا، اس کی تحریر وہ پڑھ نہیں سکا، اکا دکا تحریر پر اس کی نظر گئی تھی، جس سے سرفراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ سرفراز سے مخاطب والا خط ہے، یعنی یہ اسی کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سپاہی جو کہ ہلاکو خان کی طرف سے بھیجا گیا تھا وہ سرفراز کے قافلے میں انٹر ہو جاتا ہے، اور قافلے میں آتے ہی چلا کے بولتا ہے کہ وہ شخص کہاں ہے جو کہ بڑا پراسرار ہے، جس کی گونج ہلاکو خان تک پہنچ گئی ہے۔ سرفراز آگے بڑھتا ہے اور بولتا ہے میں وہ شخص ہوں، بولو کیا کام ہے تمہیں اور تمہیں کیا پیغام لے کر یہاں پر آئے ہو۔ وہ سرفراز کو دیکھ کے بڑے تکبر سے مسکراتا ہے اور ایک خط سرفراز کی طرف اچھال دیتا ہے اور مسکراتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ خط پڑھ لو، تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ سپاہی وہاں کھڑا رہتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس چلا جاتا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے جیسے آیا تھا۔ سرفراز خط کھولتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے، جیسے جیسے وہ خط پڑھتا ہے اس کے چہرے میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خط پہ باقاعدہ طور پہ سرفراز کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر کوئی کارروائی تم کرتے ہو یا ہماری فوج کے اوپر جو کہ تمہارا پیچھا کر رہی ہے، یا پھر اگر تم القدس یا کہیں بھی دیگر جگہ پہ کرتے ہو، تو یاد رکھنا کہ القدس پر تمہارے مسلمان بھائیوں کو ہم نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اس میں چھوٹے بچے اور عورتیں بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، ذرا بھی کچھ کیا تو ان کا وہ حشر ہوگا جسے دیکھ کے تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ سرفراز کو یہ پڑھ کے کافی غصہ آتا ہے، مگر وہ برداشت اور پی جاتا ہے، اور تمہیں ہلاکو خان کی طرف سے حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو۔ یہ ہلاکو خان کی طرف سے حکم ہے، اور اپنا جو وہ عجیب سا ہتھیار جو روشنی پھینکتا ہے اسے بھی ہلاکو خان کے حوالے کرو، اور یہ جو تمہارا قافلہ ہے اس کو بھی ہلاکو خان کے حوالے کرو، ورنہ نتائج کا ذمہ داری تمہارے سر ہے اور وہ بہت برا ہوگا۔ تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، یاد رکھنا کوئی بھی چالاکی کی صورت میں القدس کے لوگوں کی موت کی ذمہ داری تمہارے سر ہوگی۔ یہ خط پڑھ کے سرفراز گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ دشمن بہت چالاک ہے، اس نے وہ چال چلی ہے جس کا سرفراز نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر بہرحال کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی صورت اور کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لے گا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ حاضر و ناظر ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ سرفراز اسی ٹائم ایک پھٹا پرانا کپڑا بچھاتا ہے اور اللہ کی حضور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔
اپنے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ یا اللہ میری اس مصیبت وقت میں، کیونکہ مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ القدس کے لوگ اور یہ دیگر میرے جو قافلے والے میرے ساتھی ہیں ان کو کچھ ہو، ان کی مدد فرما اور مجھے اب اس امتحان میں سرخرو عطا فرما۔ کہانی کا یہاں اختتام ہے۔ کیا سرفراز اپنے آپ کو ہلاکو خان کے حوالے کر دے گا، یا سرفراز ان سے باقاعدہ جنگ کرے گا، یا کوئی تیسری صورت یعنی کوئی ترکیب نکالے گا؟ اور خلافت عباسیہ کے بچے کچے لوگوں کو سرفراز کیسے تلاش کرے گا اور کب تلاش کر کے باقاعدہ ایک فوج تشکیل دے گا؟ یہ سب قسط آپ 5ویں قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کہانی کا سلسلہ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔